السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بغیر باپ کے پیدا کیے، آئیے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے۔ جس جگہ آپ گئی تھی وہ جگہ یہاں سے دور اور بے آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی پلانے کے لیے آپ وہاں گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں حجرہ بنا لیا تھا تاکہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت الہی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں۔ جب یہ لوگوں سے دور گئیں اور ان میں اور آپ میں حجاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے امین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ آدمی برا نہ ہو، اسے اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ کا خوف کر، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اتنا پتہ تو آپ کو ان کے حلیے سے چل گیا تھا کہ یہ کوئی بھلا انسان ہے، اور یہ جانتی تھی کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہے۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس اور ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا ہے کہ اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی صورت پر آ گئے اور کہہ دیا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ تجھے ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہ لگا۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قاصد ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے اولاد دے دے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر مرد عورت کے پیدا کیا، حضرت حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا ہوئے۔ بس تقسیم کی یہ 4 ہی صورتیں ہو سکتی تھی جو سب پوری کر دی گئیں اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال قائم کر دی۔ نہ اللہ کے سوا کوئی معبود، نہ پروردگار، اور یہ بچہ اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر بنے گا، اللہ کی عبادت کی دعوت اس کی مخلوق کو دے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ کام علم اللہ میں مقدر اور مقرر ہو چکا ہے، وہ اپنی قدرت سے یہ کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ مروی ہے کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔
یہ حال اس وقت کا ہے جبکہ آپ علیہ السلام میرے پیٹ میں تھے۔ سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے، عمران کی بیٹی مریم باعصمت بی بی تھی، ہم نے ان میں روح پھونکی تھی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، مریم وہ باعصمت عورت تھی جس میں ہم نے اپنی روح پھونکی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور کتاب قرآن میں مریم کا ذکر بھی کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل میں گیا۔ مریم علیہ السلام بولی، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ انہیں بحکم الہی حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبراہٹ ہوئی اور یہ خیال کلیجہ مسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے، قوم نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا۔ سب سے پہلے جو کھیتی اللہ نے اگائی وہ بغیر دانے کے تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جو بے باپ کے تھے بلکہ بے ماں کے بھی۔ جب قوم کے لوگوں نے ان پر تہمت لگائی تو آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئی اور ان سب سے کنارہ کش ہو گئی، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھے۔ جب درد زا اٹھا تو آپ ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں آ بیٹھی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نترا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی۔ اے پیغمبر، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کے مشرق جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان آپ پہنچ چکی تھی۔ اس وقت بچہ ہونے کا درد شروع ہوا، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں۔ اس بستی کا نام بیت الحم تھا۔ اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگی، جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا۔ ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص من گھڑت سمجھے گا۔ دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا۔ ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگی، کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامن گیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش میں کوئی کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی کہ نہ کوئی یاد کرے، نہ ڈھونڈے اور نہ ذکر کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر درد زا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وادی کے کنارے اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تشفی دی۔ یہ قول بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے ہی کہی تھی۔ آواز آئی کہ غمگین نہ ہو، تیرے قدموں تلے تیرے رب نے صاف شفاف شیریں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، یہ پانی تم پی لو۔ اس پانی کے ذکر کے بعد ہی کھانے کا ذکر ہے کہ کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، اس میں سے تر و تازہ کھجوریں جھڑیں گی، وہ کھاؤ۔
کہتے ہیں کہ درخت سوکھا پڑا ہوا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت وہ درخت کھجوروں سے خالی تھا، لیکن آپ کے الاتے ہی اس میں سے قدرت الہی سے کھجوریں جھڑنے لگیں اور کھانا پینا سب کچھ موجود ہو گیا اور اجازت بھی دی گئی۔ فرمایا کھاؤ پیو اور دل کو مسرور رکھو۔ پھر ارشاد ہوا کہ کسی سے بات نہ کرنا، اشارے سے سمجھا دینا کہ آج میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کیسے نہ گھبراؤں، خاوند والی میں نہیں، مجھے دنیا نہ کہے گی کہ یہ بچہ کیسے ہوا، میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دے سکوں گی، کون سا عذر پیش کر سکوں گی، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں جان آپ کو کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں، میں ان سب سے نپٹ لوں گا، آپ تو انہیں صرف یہ سمجھا دیں کہ آج سے آپ نے چپ رہنے کی نظر مان لی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو بھی تسلیم کر لیا۔ روایت ہے کہ لوگ مریم کی جستجو میں نکلے تھے، لیکن اللہ کی شان کہیں انہیں کھوج ہی نہ ملا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ ایسی عورت کو تو نے کہیں اس جنگل میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں نے رات کو ایک عجیب بات یہ دیکھی ہے کہ میری یہ تمام گائیں اس وادی کی طرف سجدے میں گر گئی۔ میں نے تو اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس ایک طرف نور نظر آ رہا تھا، وہ اس کی نشاندہی پر جا رہے تھے جب سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو لیے آتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئی، دیکھتے ہی ہر ایک انگشت بدندہ رہ گیا اور ان سب نے آپ کو گھیر لیا اور باتیں بنانے لگے، اور ہر منہ سے نکل گیا کہ مریم تو نے بڑا ہی برا کام کیا۔ ان کا یہ کہنا کہ اے ہارون کی بہن، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، یا آپ کے گھرانے میں ہارون نامی ایک صالح شخص تھا اور اسی کسی عبادت اور ریاضت مریم کی تھی۔ الغرض وہ لوگ ملامت کرنے لگے کہ تم سے یہ برائی کیسے سرزد ہو گئی، تم تو نیک کوک کی بچی ہو، ماں باپ دونوں صالح، سارا گھرانہ پاک، پھر تم نے یہ حرکت کیا کی؟ قوم کی یہ کڑوی کسیلی باتیں سن کر حسب فرمان آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو۔ ان سب لوگوں کو تاؤ پر تاؤ آیا کہ دیکھو کیا ڈھٹائی کا جواب دیتی ہے، گویا ہمیں پاگل بنا رہی ہے، بھلا گود کے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے اور وہ ہمیں کیا بتائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے گئی، وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تم مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ لوگوں، میں اللہ کا ایک غلام ہوں۔ سب سے پہلا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے، اللہ کی تسبیح اور تعظیم بیان کی اور اپنی غلامی اور بندگی کا اعلان کیا۔ اللہ کی ذات کو اولاد سے پاک بتایا، بلکہ ثابت کر دیا کیونکہ اولاد غلام نہیں ہوتی۔ پھر اپنی نبوت کا اظہار کیا کہ مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اس میں اپنی والدہ کی برات بیان کی کہ بلکہ دلیل بھی دی کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے اپنی کتاب بھی عنایت فرما دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قول کے وقت آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی
اور ہاتھ مونڈے تک پہنچا تھا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کتاب دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کا ارادہ ہو چکا اور یہ پورا ہو کر رہے گا۔ میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، انہیں نفع پہنچانے والا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں میری پیدائش کے دن، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دن میں مجھ پر سلامتی ہے۔ آپ علیہ السلام مثل انسانوں کے وجود میں آئے، پھر موت کا مزہ بھی چکھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ توریت میں میری خوشخبری دی گئی تھی، اور اب میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیش گوئی سناتا ہوں جو نبی امی، عربی مکرمی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ مسند احمد میں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم الانبیاء تھا، در حالانکہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اس کی ابتدا سناؤں، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو اسی طرح خواب دکھائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی توریت، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔